الله 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہو بیاں کیا تیرا رتبہ خواجہ ہند الولی، سرور عالم کا پیارا خواجہ ہند الولی. اور ہند میں اسلام کا جو خوشنما ماحول ہے عطائے شاہ طیبہ خواجہ ہند الولی. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حلقہ قادریہ اشاعت اسلام کی جانب سے علی میاں کالج میں عقیدت و محبت کے ساتھ منائے گئے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی ویڈیو ریکارڈنگ ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں. علماء کرام کا جمع غفیر تھا. خاص مہمان جمع مسجد کے مفتی اعلیٰ مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامت برکاتہ عالیہ، مولانا نور حیات خان اور مولانا فیاض احمد نعیمی دامت برکاتہ عالیہ شامل رہے. کنفکو کی مسجد طیبہ کے خطیب و امام شیخ قاری محمد یوسف دامت برکاتہ عالیہ نے محفل کی نظامت سنبھالی. شروع میں حلقہ قادریہ اشاعت اسلام کے چیئرمین جناب یوسف جنس صاحب نے استقبالیہ پیغام دیے. بعد ازاں محفل کا باضابطہ آغاز کلام پاک کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے ہوا. افتخار تلاوت حاصل کیے حافظ یاسین طالب اور نور الحرم مسجد کے خطیب و امام مولانا عابد حسین دامت برکاتہ عالیہ نے. باغر و ادب سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله ذلك
ذلك هو الفوز العظيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. صدق الله العظيم. يا أيها الذين
وسبحوه بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم. اس کے بعد اپنے خاص انداز میں حافظ ہشام جمن نے قصیدہ بردہ شریف سنا کر ایمان کو تازگی بخشی۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير لهم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب لهم يا خير من يمام العفون ساحته سعيا وفوق متون الأيلق الرسوم ومن هو الآيات الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرام ليلا إلى حرام كما سوى البدر في داج من الظلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب لهم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمت كجميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على قدم مولاي صل بك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من
العنايات ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا لهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى صيدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. رب ذوالجلال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بے شک تمہیں ہم نے بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا. اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو. لہٰذا یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم از روئے قرآن واجب ہے. ادب و تعظیم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نہ کرنا کفر ہے. جناب ثاقب اویس صاحب نے بہت ہی خوبی کے ساتھ یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو من کجا تو کجا من کجا الہام ہے جامع تیرا الہام ہے جامع تیرا قرآن امامہ ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری ممبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف
احساس ہوں تو سمندر میں بتکی ہوئی پیاس ہوں تو سمندر میں بتکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا خوشبو تیری جوئے کرم خوشبو تیری جوئے کرم آنکھیں تیری باب حرم آنکھیں تیری باب حرم نور ازل تیری جبین نور ازل تیری جبین یا رحمت من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا اللہم صلی وسلم وبارک علیہ بلا شبہ رب تعالیٰ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دین متین کو پھیلانے کے لیے چن لیا تھا۔ کئی مقامات سے ہوتے ہوئے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، مگر یہ کام اتنا آسان نہ تھا، بہت محنت اور مشقت درکار رہی۔ مولانا فیاض احمد نعیمی دامت برکاتہ عالیہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا۔ À chaque moment, chaque jour, dans chaque musulman sur la vie, il y a important besoin l'enseignement de Ban Awliya Allah. Et Ours, c'est un moyen que nous avons l'occasion d'apprendre, nous avons l'occasion d'étudier un petit peu la vie, sa personnalité, qui ont contribué beaucoup pour God, ban croyant, zot iman vivant. Ils ont contribué beaucoup pour protéger ban musulman zot iman. À cause de ça, c'est zot ihsan, les énormes qui ne sont pas capables d'oublier. Zot contribution. Pour cette raison-là, il y a un devoir, il y a une responsabilité de chaque musulman. Nous remercions zot et nous pensons zot aussi dans nos doigts. Et nous savons faire des efforts qui nous savons inculquer notre principe, notre conseil, notre manière de vivre dans la vie. Ça, c'est en réalité vie de Ours. Aujourd'hui, nous présentons dans Ours Allah son mahboub wali. Le monde reconnaît ou appelle pour Khaja Gharib Nawaz, Ataï Rasoul, Sultanul Hind, Qutbul Aqtab, mais son vrai nom c'est Hassan. Son papa c'est Sayyid Ghayasuddin. Et dans descendant, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, les femmes de Ahl Bayt Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Khaja Gharib Nawaz, c'est sur la vie bien claire. Qui mène les phénomènes sur la vie quand les phénomènes arrivent, spécialement dans l'Inde, et surtout la ville, sa place qui appelle Ajmer, qui maman Allah Souwali fait une pause sur les pieds dans cet endroit-là. Cet endroit-là fait une part nous appelle Ajmer Sharif. Maintenant, ne pas dire Ajmer, nous disons Ajmer Sharif. Parce que ça, la ville-là, ça, l'endroit-là, sa place-là, fait une relation avec Allah, son mahboub wali. Khaja Gharib Nawaz Muhyiddin Chishti Ajmeri rahmatullahi ta'ala alayhi. Sa contribution, c'est quand, qui moment fin arrive là-bas, il pas tient à l'armée, il pas tient sur la famille,
qui tout ensemble, quelques bonnes personnes qui ensemble, mais dans quelques jours, dans quelques semaines, sans qu'ils lèvent l'épée, sans qu'ils faussent quelqu'un, seulement en regardant le visage de Khaja Gharib Nawaz Muhyiddin Chishti Ajmeri rahmatullahi ta'ala alayhi, bonne personne zot l'équerre, et à travers zot l'équerre, sa parole qui nous sortit depuis dans zot la bouche, qui n'a aucun doute là dans sa visage, qui nous peut regarder devant nous, il n'est pas capable, une personne qui peut causer mortier, ça qui lui peut dire la vérité, tout de suite accepter l'islam. Milliers de bonnes personnes, sans aucune distinction, riches ou pauvres, jeunes ou âgés, monsieur ou madame, c'est une embrasse l'islam. Dans l'âme de Khaja Gharib Nawaz Muhyiddin Chishti Ajmeri rahmatullahi ta'ala alayhi, alhamdulillah, nous, autant bananes fin traversé. Ce muhabbat, ce respect, alhamdulillah, Allah ta'ala fin garde ça vivant dans nos cœurs. Et ça, c'est symbole qui, alhamdulillah, quand ça muhabbat, de ban awliya Allah, encore vivant dans nos cœurs. C'est un nishani qui, alhamdulillah, où l'iman peut être protégé. Parce que ban awliya Allah, c'est Allah Ta'ala fin envoyé pour protéger nos imans. Et aujourd'hui, ça zamane nous peut vivre. C'est tous nos bons enfants, c'est tous nos jeunes. Il y a encore plus important parce que dans tout bon moyen, dans toute bonne façon, peut faire des efforts directement ou indirectement parce que je tout connais pour un croyant, pour un musulman, pour un mu'min, quelque chose de plus important, c'est sur la foi, sur l'iman. D'un bâtiment, c'est sur fondation, il n'est pas solide. Tout le l'étage qui vous met l'eau là, il est en danger. Mais quand un bâtiment sur fondation est solide, ben l'étage que vous mettez il est en sécurité. Comme ça même, c'est à l'islam, sur fondation, c'est iman, et après ça, iman qui sur fondation, on récit faire une solide. Maintenant, c'est n'importe quel étage où vous mettez l'eau là, Inch'Allah, il est en sécurité. Ou namaz, ou rosa, ou zakat, ou ban ibadat. Mais si tout va arriver, que vous pas mettre l'enfance de sa fondation, le iman. Tout une étape qui est là, tout quelque chose qui fait mettre l'étage de là, il y a un danger à n'importe quel moment, il est capable de grainer, il est capable de tomber. À cause de ça, Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam aussi, pendant 13 années, dans Makkatul Mukarrama, après proclamation sur le Bougat, après l'âge 40 ans, jusqu'à l'âge 53 ans, là, quelque chose qui ne met plus beaucoup l'emphase. Dans Makkatul Mukarrama, la plupart des ibadat, ils viennent faraz de ban musulmans dans Madinatul Munawwara. Rosa, zakat, hajj, qurbani. Tout ça là, c'est dans Madinatul Munawwara. Ben quelque chose qui finit haram, sharab. Ben quelque chose qui pas gain droit moyen, ben les autres communautés. Finit haram dans Madinatul Munawwara. Mais pendant 13 années, qu'Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le quelque chose qui finit l'emphase, iman. Parce qu'à travers ça, nous comprenons qu'à moment iman finit pénétrer dans les cœurs et serviteur d'Allah, qu'à moment la personne finit infirmité, le iman, à ce n'importe qui l'autre peut donner. Il n'est pas pour lourd, il n'est pas pour difficile, il n'est pas pour une faute. Il y a l'homme qui le trouve. Qui quand annoncé, il finit faire annonce, le matin, il fait annonce qu'il y a un musulman, ayat Coran, fin descend, Allah, fin de l'autre, à partir aujourd'hui, sharab, fin vin haram. Et nous tout connaissons, celui qui est habitué à consommer charab. Très difficile pour quitter. Celui qui est habitué à fumer. C'est pas une volonté, il est très difficile pour quitter. Mais barakat iman, quand ça iman rentre dans sa là, qui manière il crée sa volonté là. Comment on fait faire annonce sans aucune hésitation, tout de suite immédiatement, ban sahaba, ban musulman, finissez charab. Même qui arrive jusqu'à côté la bouche, pas ne penser non, mais laisse-moi finir, mettez dans la gauche, qui arrive côté la bouche, et immédiatement commence d'oreilles, fin tendez, charab, haram, fin zété. C'est barakat iman. À cause de ban awliya Allah. Coran fin de nous l'autre, et fin fait nous comprendre ces ban personnalité qui est ban musulman, nous avons confiance, c'est ban personne qui Allah a fini compte en eux, Allah nous donne d'autres bonnes nouvelles dans la dunya aussi, dans la vie au-delà. Alors toujours reste attaché avec ban awliya Allah, ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Reste attaché.
qui m'a nous vous connaît, nous iman qui est dans nous, sa iman là peut affecter ou sa iman là, il y a encore le fermeté. Bon, vous terminez de trois quelque chose. Très rapidement. Khwaja Gharib Nawaz Muhyiddin Chishti Ajmeri rahmatullahi ta'ala alayhi fin yanu tester au iman, tester au ruh. Dans l'écho qui est là, est-ce qu'il y a encore vivant ou soit malade? Ça l'écho là quand malade, nous avons le code ban généraliste, c'est pas tout solution, nous avons le côté spécialiste. Les faire nous comprendre où lesquels il y a un problème, où les fois il y a un problème, au poumon il y a un problème, quelque chose il y a un problème. À travers ça, nous redban médicaments, nous redban traitements. Comment nous connaissons nos ruh malades? Comment nous connaissons nos iman malades? Khwaja Gharib Nawaz findia et sa parole qu'il findia basée sur un hadith de Hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an qui quand on assise pour faire Allah sur zikr. Testez où lesquels. Qui moment on fait Allah sur zikr, on peut assister, tester vous-même. C'est un moment quand on peut faire zikr, on peut assister zikr. Est-ce que vous lesquels peut content, ou ça vous lesquels peut agacer, ou ça vous peut presser. Si vous trouvez pressé, veut dire malade là, il finit commence à attaquer. Si vous trouvez qu'il peut gagner satisfaction, on peut content quand on peut écouter Allah son nom, quand on peut prononcer Allah son nom, on peut content, l'équipe peut content, on vit encore écouter, on finit qu'on alhamdulillah, iman ina femte lola. Deuxième quelque chose. Khwaja Gharib Nawaz Muhyiddin Chishti Ajmeri rahmatullahi ta'ala alayhi dire, c'est quand on trappe livre Allah al-Qur'an. Et ça là, on peut mettre en phase de là beaucoup. Pays n'a aucun la case musulmane dans le monde qui dans sur la case pays n'a une copie du Coran. Mais hélas, bien peu dans parmi la case dans parmi les musulmans qui sa copie du Coran qui nous fait dévore qui nous amène dans la case nous ouvert nous lire le Coran lecture du Coran aujourd'hui pays n'a dans la case. Khwaja Gharib Nawaz veut dire qu'on lit le Coran. Qui moment on peut prononcer sa kalam Allah sa parole le Coran Majid ou le Furqan Hamid ou diman avec nous-mêmes est-ce qu'on peut content sa moment qu'on peut tendre le Coran nous peut lire le Coran nous peut écouter le Coran est-ce qu'on peut content l'équipe peut satisfait ou ça peut agacer ou pas peut content ou peut attendre quelques secondes quand terminé pour me capable lever si c'est situation comme ça ou l'équipe est malade ou roux malade ou iman malade. Troisième c'est quand on tout seul. Il n'y a personne qui peut regarder. Ce moment-là, on sait regarder. Est-ce qu'il pense que Guna peut venir? Ce moment quand on connaît, il n'y a personne, ni maman, ni papa, ni frère, ni sœur, aucun membre de la famille, personne ne peut regarder. Ce moment quand on tout seul, on sait regarder. Est-ce qu'il pense que Guna peut venir? C'est tout le jeune. Votre même bonne occasion, portable, tiré depuis dans la poste, personne ne peut regarder. Nous connaissons qui bonne page, qui finit ouvert. C'est manquement, faiblesse de l'iman. Ça, trois choses, Khwaja Gharib Nawaz, c'est basé sur le hadith qu'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu dit, ou tester l'iman. Si vous trouvez que vous êtes content, vous êtes content, vous êtes satisfait dans zikrullah, dans tilavat du Coran, et même quand vous tout seul pensez que vous n'avez pas venir, vous remerciez Allah, qu'alhamdulillah, mon roux, mon iman, encore salamat, mais s'il n'est pas comme ça, bien commence à contacter le médecin, bien commence à tracasser. Si attend ou pas faire l'attaque, le saban malade là, il peut venir grave et capable arrive un moment qui n'est pas capable de soigner une maladie. Qui est un médecin? C'est un awliya Allah. C'est un awliya Allah. Alhamdulillah, Allah nous donne le tawfiq aujourd'hui. Nous présents de Ur Sultan, nous de Khwaja Gharib Nawaz, Mu'inuddin Chishti Hassan Sanjari Ajmeri rahmatullahi ta'ala alayhi. Allah donne le tawfiq. À l'occasion de Khwaja Gharib Nawaz, quelque chose qui nous apprend, c'est chaque ours. Nous prenons un enseignement, nous prenons un conseil, nous prenons un hadith, nous prenons un règlement, nous prenons une parole qui nous fait apprendre. Nous essayons de faire efforts, nous amener en pratique. Inch'Allah, dans une bonne année, on vous trouve comme quelque chose de fini, amener en pratique. Allah donne-nous tout tawfiq. Jazakumullah khair wa khudama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तारीख़ में इस अजीम मर्द मुजाहिद का नाम मोइनुद्दीन बताया जाता है, जिन्हें वालिदैन प्यार से हसन कहा करते थे और गरीब परवरी की वजह से गरीब नवाज के नाम से मशहूर हुए। पिदर बुजुर्गवार का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन हसन है। तक़वा व तहारत में मुमताज़ और इल्म ज़ाहिर व बातिन से भी आरास्ता थे। ये 8वीं पुश्त में हज़रत मूसा काजिम के पोते होते हैं और मादिन मेहरबान का नाम बीबी उम्मुल वरा है, जो बीबी माहनूर से मशहूर थीं। ये भी बुलंद किरदार पाकिज़ा बातिन खातून थी। इबादत और रियाजत आपका
محبوب مشغل تھا۔ چند واسطوں سے یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں، اس لیے حضرت خواجہ کی نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ حضرت غوث اعظم کے خالازاد بھائی ہیں، اور ایک روایت کے مطابق آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رشتے سے ماموزاد ہوتے ہیں۔ مولانا نور حیات خان دامت برکاتہ عالیہ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حسب و نسب سے متعلق ہی باتیں بتائیں۔ We all have gathered here, we know, to celebrate the Urs event of Sayyidina Khwaja Khwajgan, Khwaja Moinuddin Chishti Ajmeri Sanjari Rahmatullah alayh. May Allah shower His specially chosen blessings upon all of us, which He has reserved for His lovers and for the sincere lovers of those whom Allah loves most. The Holy Prophet ﷺ said that مفترق الناس فرقتين إلا جعلني الله من خيرهم. Whenever Almighty Allah divided mankind into two divisions, two parts, always Almighty Allah put me on the better or superior side. And of course we can easily understand that, we know, we believe that better in the presence of Almighty Allah, or to Almighty Allah, better does not mean financially better. Of course it means spiritually and morally better. So whenever Almighty Allah divided mankind into two parts, two divisions, always the Prophet ﷺ was put on the superior side. فَأُخْرِجْتُ مِنْ بَنِي أَبَوَيَّ وَلَمْ يُصِبْنِي شَيْءٌ مِنْ أَحْدِ الْجَاهِلِيَّةِ. The Prophet ﷺ said that I always came forward through legal parents, through lawful parentage I came forward always, and the bad or corruption, moral corruption of the period of ignorance never touched me. خرجت من نکاح ولم أخرج من سفاح. Always I came forward through nikah, never through adultery, always through nikah. فَأَنَا خَيْرُكُمْ نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ أَبًا. So I am better than all of you personally. I am personally better, I am better in person. وَخَيْرُكُمْ أَبًا, and I am also better in context of my lineage. All my parents from Adam alayhi salam, min ladun Adam, hatta antahitu ila abi wa ummi. MashaAllah. So the Prophet alayhi salatu salam said that always I came forward through lawful relations, so I am better than all of you. Then the Prophet ﷺ was in the better side always. Hattan tahitu ila abi wa ummi, until he reached to his father and subsequently to his mother. Always he was on the best side. But then after the Holy Prophet ﷺ, this lineage divides into two branches. We all know that this is Hassani branch and Hussaini.
حسنی سید حسینی سید مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. Now the Holy Prophet ﷺ was always on the best side. Now the question arises, now this lineage divides into two. Which one is best now? The Hassani lineage or the Husseini lineage? Now it is difficult to decide. Very difficult to decide. Hazrat Hassan radiallahu ta'ala came forward to mother, and Hussein radiallahu ta'ala both came. Mother decided who has written better. The slates both came, who has written better, Hassan or Hussein? So mother could not decide. She said, go to father. And Hazrat Ali radiallahu ta'ala, despite of being the city of knowledge, he said, no, I can't decide, go to your grandfather, the Holy Prophet alayhi salatu wasalam. The Holy Prophet alayhi salatu wasalam, who came to solve the problems of every creature, not only human being only. But this, he could not solve it. He said, I shall not decide. Jibreel Amin will come. Then in short, Jibreel Amin came with an apple and said to the Holy Prophet ﷺ, I shall leave this from apple from a height, and to whichever slant this falls on, that will be the better one. And then he said that I have come by the commandment of Almighty Allah to do this. And the apple was from paradise. And he left from height. And the apple came divided into two slats. Now I ask you that this lineage divides into two. Can any one of you decide which one is best? Superior? Almighty Allah says, يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ. These two seas which flow side by side, from these two seas emerge the pearls and corals, precious pearls. So we know that tree is judged, the quality, the value of a tree is judged by the quality of its fruit. So let me see which sea produces better pearls, greater and better pearls. Then it will be decided which sea is superior. So when we throw our glance on history, we see that the biggest pearls emerged when these two seas were on the points where these two seas meet together. Very small example, Sayyidina Huzur Ghaus Azam radiallahu ta'ala an, father is Hassani and mother is Husseini. When these two seas meet together, the biggest pearls come out. Hazrat Khwaja Moinuddin Chishti Ajmeri Rahmatullah alayh, father is Husseini and mother is Hassani. When these two seas meet together, the pearl, great pearl, comes out. So here I finish my talk. ناظرین جس وقت آپ حلقہ قادر اشاعت اسلام کی جانب سے منعقدہ عرس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں، رب تعالیٰ نے حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری سنجیری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بلند مقام کیوں عطا کیا؟ پیش خدمت ہے جامع مسجد کے خطیب اعلیٰ مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامت برکاتہم علیہ کی زبانی یہ ایمان افروز بیان۔ خواجہ خواجگاں نور اللہ مرقدہ کو اللہ جل مجدہ نے جو یہ سٹیٹس دیا، یہ ہائی سٹیٹس اور یہ بلند و بالا مقام، تو ظاہر ہے
کہ اس کا ایک ریزن ہے، اس کی ایک علت ہے۔ دنیا میں جس کو بھی ہائی لیول ملتا ہے، ہائی اسٹیٹس نصیب ہوتا ہے، یا دین میں، خواہ وہ لوگوں کی نگاہ میں ہائی اسٹیٹس، ہائی لیول کا حامل ہو، اس کا بھی ایک ریزن ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں انسان کا ہائی اسٹیٹس، ہائی لیول ہو، اس کا بھی ایک ریزن ہوتا ہے۔ خواجگاں کو اللہ پاک نے لوگوں میں بھی، لوگوں کی نگاہ میں بھی بلند و بالا مقام عطا کیا، اور بارگاہ مولا، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان کا مقام بہت بلند اور اونچا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے اس کا ریزن خود بتایا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے خواجہ خواجگان نور اللہ مرقدہ سے پوچھا کہ آج جو اس دنیا میں، اس کائنات میں ہر سو آپ کا تذکرہ ہے، آپ کا نام ہے، آپ کو اللہ پاک نے یہ جو ہائی اسٹیٹس اور ہائی لیول اولیاء میں دیا، علماء میں دیا، وقت کے فقہاء، ائمہ مجتہدین میں دیا، صوفیاء میں دیا، جانتے ہو اس کا ریزن کیا ہے؟ پھر بتایا کہ اس کے 4 ریزنز ہیں، اس کے 4 وجوہ ہیں۔ وہ آپ تمام احباب کے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، بزرگوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بیٹوں اور بیٹوں کے لیے، بچوں کے لیے، ماؤں بہنوں، بیٹیوں اور بچیوں، سب کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلا ریزن یہ ہے کہ جب بھی میں نے تمہیں دودھ پلایا تو باوضو ہو کے پلایا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے دودھ پلایا۔ نمبر 2، جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو پھر میں نے آپ پہ نگاہ رکھی کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہمیشہ اچھے لوگوں میں ہو، آپ کو ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت ملے۔ والدہ ماجدہ نے بتایا کہ میری کوشش رہی کہ ہمیشہ آپ اولیاء اور صلحاء کے پاس بیٹھیں۔ تیسرا ریزن یہ ہے کہ میں نے تمہیں قرآن کریم فرقان حمید کے لیے، قرآن کے حفظ کے لیے، قرأت کے لیے اور دینی علوم کے لیے دارالعلوم میں، جامعہ میں داخل کیا تاکہ تم عالم بنو، اور جب تم گھر سے نکلتے تو میں مصلی بچھا کر دعا مانگتی، اے اللہ میں نے اپنے اس بیٹے کو آپ کی راہ میں دیا ہے، اس کو قرآن سیکھنے کے لیے، دینی علوم سیکھنے کے لیے بھیجا ہے، مولا اس کو اچھا عالم بنانا۔ اور فرمایا چوتھا ریزن یہ ہے کہ جب تم عالم بن گئے، سارے علوم سیکھے، سارے معارف اور معانی اور مطالب سے آگاہی ہوئی، تو پھر میں مصلی پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرتی تھی کہ مولا میرے اس بیٹے کو، میرے اس شہزادے کو، خواجہ خواجگاں کو اولیاء میں سب سے اونچا مقام دینا، علماء میں سب سے اونچا مقام عطا کرنا۔ فرمایا یہی ریزن ہے کہ آج ہر سو آپ کے تذکرے ہیں، آپ کے چرچے ہیں۔ یہ ماں کی دعا کی طاقت تھی کہ 99 لاکھ غیر مسلم
آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہوئے، اور پھر اگر ان کی نسلیں قیامت تک نور اسلام سے منور ہوتی رہی، روشن ہوتی رہی، تو پھر یہ تعداد ملینز بلینز میں بنتی ہے، جس کو گننے سے آپ کا کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے گا۔ یہ ماں کی دعا کی طاقت تھی۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ فرمایا اب اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد پھر اقامت ہوگی، اس لیے میں یہ حدیث سنا کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ صرف ماں باپ سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ رو کر گڑ گڑا کر اولاد کے لیے دعائیں مانگا کریں، اولاد کو کبھی بد دعا نہ دے۔ اس لیے صوفیہ نے لکھا کہ دعا کا اثر بھی 7 پشتوں تک ہوتا ہے، اور بد دعا کا اثر بھی 7 نسلوں تک ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا الدعاء لا يرد بین اذان و اقامہ، the supplication is not rejected between the azan and iqama. فقالوا، so Sahaba Kiram, the companions of Rasulullah asked, فَمَاذَا نَقُولُ يَا رَسُولُ اللَّهِ؟ So, O Messenger of Allah, what should we ask Allah between azan and iqama? Because supplication is not rejected between the azan and iqama. فَقَالْ سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَّةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, ask Allah Almighty safety, protection in this material world and protection in the hereafter. حضور نے فرمایا کہ دعا اذان اور اقامت میں کے درمیان ریجیکٹ نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا دعا مانگیں اللہ سے؟ حضور نے فرمایا اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ تمہیں دنیا میں بھی سلامتی دے اور آخرت میں بھی سلامتی عطا کرے۔ دنیا کی سلامتی صحیح عقیدے میں ہے اور نیکیوں میں ہے، اور آخرت کی سلامتی بھی صحیح عقیدے اور نیکیوں میں ہے۔ اور جہاں صحیح عقیدے اور نیکیوں کا امتزاج ہو جائے تو اس حسین اور خوبصورت امتزاج کا نام مسلک رضا ہے۔ جہاں ایک طرف صحیح عقائد کا چشمہ رواں دوا ہے اور ایک طرف اعمال صالحہ کا چشمہ رواں دوا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے کشف المحجوب میں خواب بیان ہوا۔ سیدنا یحییٰ بن معاذ الرازی نے خواب دیکھا، خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا اور فرمایا یا رسول اللہ این اطلبک، اے اللہ کے رسول میں قیامت میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ نے فرمایا عند علم ابی حنیفہ، قیامت کے دن مجھے ابو حنیفہ کے علم کے پاس تلاش کرنا۔ اور پھر بعض نے اس کو علم پڑھا تو معنی یہ ہے عند علم ابی حنیفہ، قیامت کے دن مجھے ابو حنیفہ کے جنڈے تلے تلاش کرنا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا لوا کے تلے، میرے ساتھ پڑھیے، لوا کے تلے، اونچا لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سید پیر حضرت خواجہ غریب نواز شیخ معین الدین چشتی اجمیری سنجیری رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ السلام اور دعا سے اختتام پذیر ہوا۔ یہ پروگرام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ کا صلوات اللہ طلع البدر علینا
الشكر علينا ما دعا لله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات الله صلوات الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت يكسل وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك صلوات الله از غوث اعظم گنج بخش فیض عالم و صدقہ امام اعظم صدقہ يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات صلوات الله اے علی میں خفتہ قسمت تھام کر دامان رحمت ہم سب مانگتے ہیں اپنی حاجت باز ہو بابے اجابت یا نبی سلام یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ کا صلوات اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الشجرة الطيبة الطاهرة المستفبية التي طهر الله فروعها
بأسرار النبوة المحمدية وطيب ثمارها ونورها بأنوار الرسالة الأحمدية الموصوف بالتقدم والأولية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أوصل سباب ما قرأنا من القرآن وما هيأنا من الطعام إلى روح حبيبك صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح جميع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإلى أرواح الأولياء الكاملين والعلماء الربانيين، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فإنك مجيب الدعوات. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم متعني بسمعي وبصري. اللهم انصرني على من يظلمني. اللهم خذ منه بثأري يا أرحم الراحمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم انصر إخواننا المظلومين يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، يا مجيب دعوات المضطرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نتوسل إليك بحبيبك المختار وبآله الأطهار وأصحابه الأخيار. طهر قلوبنا من الشواغل والأغيار، وكفر عنا الذنوب والأوزار، واحفظنا من المخاوف والأخطار، ومتعنا برؤيته في هذا الدار وفي تلك الدار، وتقبل منا ما قدمناه في السر والإجهار، واغفر لنا فإنك عزيز غفار، وارحمنا فإنك كريم ستار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزعہ کی تکلیف کو، شادی حسن دیدار مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی جب نام اعمال کھلنے لگے، اے پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو. یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی وہ زبان دے جو ثنا خوان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ثنا ایسی جو ہر آئینہ شایع نشان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علی میں خستہ جاں تنگ آ گیا درد ہجراں سے، الہی کب وہ دن آئے کہ مہمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود. ایک طرف اعدائے دی ایک طرف حاسدی، بندہ ہے شاہ تنہا تم پہ کروڑوں درود. تم حافظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مریں، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. عرش پر دومیں مچیں وہ مؤمن صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. ہم سیاکاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ فگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. رضا اب پل پہ وجد کرتے گزریے کہ رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد. ربنا تقبل دعواتنا في حقنا وفي حق جميع المسلمين، خصوصا في حق إخواننا المسلمين في فلسطين وفي يمن يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله 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 الله